وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور بضرور ان لوگوں کو پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ ایک 1000 سال عمر پائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور حالانکہ ان لوگوں کو اتنی عمر کا مل جانا بھی عذاب سے نہ بچا سکے گا، حالانکہ یہ لوگ بمزحزحہ من العذاب، عذاب سے دور نہیں ہو سکتے، ان یعمر، اتنی عمر پا لینے کے باوجود بھی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ان کے ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت زیادہ تر لوگوں کی تعداد میں اہل مشرکین تھے، اور مدینہ طیبہ میں کے اطراف میں، مدینہ المنورہ میں زیادہ تر اہل یہود آباد تھے، اہل کتاب آباد تھے۔ اب ان دونوں میں، مشرکین میں اور اہل کتاب میں فرق یہ تھا کہ مشرکین آخرت کے منکر تھے، بس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے بس یہی ہے، اس زندگی میں جو مل گیا بس یہی ہے، یہیں پر کھا لو پی لو موجے مار لو، بس عیاشیاں کر لو، تو جو کچھ ہے بس اس دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی جہاں نہیں، کوئی آخرت نہیں اور کوئی زندگی نہیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور اہل یہود وہ آخرت کے منکر نہیں تھے، اہل کتاب جو ہیں، چاہے وہ اہل یہود ہوں چاہے اہل نصارہ ہوں، یہ آخرت کے منکر نہیں تھے، آخرت کا یہ قائل تھے، ان کا عقیدے میں آخرت کا اقرار تھا کہ آخرت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، حساب و کتاب ہے۔ اب ان دونوں میں اگر مشرکین یہ تمنا کریں کہ جی ہمیں 1000 برس عمر مل جائے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا موت کے بعد عقیدہ ہی نہیں ہے زندگی کا، تو وہ سب کچھ دنیاوی زندگی کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر اہل یہود بھی یہ تمنا کرے کہ کاش کہ ہمیں 1000 برس عمر مل جائے، تو پھر جو یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت ہمارا حق ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند روز سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے،
یہ لوگ یہ تمنا کریں ہمیں 1000 برس عمر مل جائے، تو اگر یہ آخرت کے منکر نہیں ہیں اور جنت کا اپنا آپ کو حقدار کہلاتے ہیں، پھر تو ان کو موت کو پسند کرنا چاہیے کہ ہمیں جلدی سے موت آئے اور ہم جنت کے بالا خانوں میں مزے کریں، اور جہنم سے ہمیں جو ہے دنیاوی مشکلات سے ہماری جان چھوٹ جائے، غموں سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن اہل یہود بھی یہی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں لمبی لمبی عمریں مل جائیں اور ساری زندگی ایک طویل عمر ہم پائیں اور دنیا کے اندر عیاشیاں کریں، مزے کریں۔ تو یہ بھی یہ تمنا کریں، تو ان کو یہ چیز سجتی نہیں، جچتی نہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو کی تمنا کریں ہم دنیا ہی کے اندر 1000 برس عمر پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بالفرض ان کو 1000 برس عمر بھی مل جائے، تب بھی ایک دن موت نے آنا ہے، تب بھی ایک دن موت نے آنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے دنیا میں تو رہنا نہیں، کتنی عیاشیاں کر لیں، کتنے ہی مزے کر لیں، کتنے ہی جو ہے گناہ کر لیں، کتنی ہی زندگی گزار لیں، آخر کار ایک دن موت تم سے تمہاری اس دنیا کو چھڑا دے گی۔ تو ان کا یہ عمل یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے، اہل یہود کو، اہل نصارہ کو ڈر ہے اس بات کا کہ ہم اگر ہم مر گئے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ جنت ہمارا حق ہے اور ہم جنتی ہیں اور ہم اہل حق ہیں اور ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے وارث ہم ہی لوگ ہیں۔ زبان سے اگرچہ کہتے ہیں لیکن دل ان کا زبان کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بس ضد اور علاج جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اس ضد اور عناد پر یہ لوگ قائم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کیا اور تعلیمات پر عمل نہیں کیا، بس ضد اور عناد کی بنا پر اور بے جا بس دعوے کرتے جا رہے ہیں، جبکہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ آج ہی مر گئے تو فوراً جہنم میں جائیں گے، جبکہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نہ تو تورات پر عمل کیا اور نہ ہی یہ تورات پر عمل کیوں کس طرح نہیں کیا، کیونکہ تورات کے جو مضامین تھے ان میں بھی ان کے بڑے کوتاہیاں اور غفلتیں برتتے رہے۔ دوسرا پہ تورات کے اندر ان کے راہبوں نے، علماء نے یہ پیشن گوئیاں انہیں دے چکے تھے، ان کے آبا اجداد یہ پیشن گوئیاں دے چکے تھے، تورات میں یہ مضامین موجود تھے کہ آخر زمان پیغمبر نے آنا ہے، اگر وہ تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات، اس امت کی صفات، اس کے اوصاف تورات میں بھی موجود تھے، انجیل میں بھی موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی، زبور میں بھی موجود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوصاف، یہ سب گزشتہ کتابوں میں موجود تھے اور یہ لوگ پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو وہ ایک ضد تھی، عناد تھی، اس ضد اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ اور پھر جس طرح اہل مشرکین میں نے بتلایا کہ وہ تو آخرت کے منکر تھے، وہ تمنا کرے تو انہیں جچتی ہے یہ بات کہ انہیں پتا ہے کہ بھئی موت کے بعد ان کا یہ نظریہ تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، موت کے بعد کوئی حیات نہیں، موت کے بعد کسی نے اس کو کوئی ہم نے جواب نہیں دینا، لہٰذا دنیا کے اندر جو مزے کرنے کر لو، جو عیاشیاں کرنی ہے کر لو، جو مزے لوٹنے لوٹ لو اور من چاہی زندگی گزار لو۔ مشرکوں کی یہ تمنا اور ان چیزوں میں مبتلا ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے وہ قائل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اہل یہود بھی یہ تمنا کریں تو ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ تو آخرت کے قائل ہیں۔ پھر 1000 برس عمر کی تمنا کیوں کر رہے ہیں
کہ ہمیں 1000 برس عمر مل جائے ہمیں. آخرکار 1000 برس عمر مل جانے کے بعد بھی تو موت ہی ہے. 1000 برس عمر مل جانے کے بعد بھی تو موت ہی ہے. تو 1000 برس پا کر بھی اگر ان کو جب بھی موت آ گئی, مل بھی گئی 1000 برس عمر, تو 1000 برس عمر کا مل جانا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا کہ یہ 1000 برس عمر ان سے عذاب کو دور کر دے. ہاں ایک چیز ہے جو عذاب سے ان کو بچا سکتی ہے, اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنا شروع ہو جائے, تو اللہ رب العزت انہیں جہنم سے بچا لیں گے. ورنہ کوئی چیز دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ایمان کے بغیر انہیں جہنم سے بچا سکے. ایمان شرط اول ہے جنت میں جانے کا, یہ شرط اول ہے, اور گناہوں سے توبہ اول ہی مرتبہ جنت میں جانے کی یہ شرط اول ہے کہ گناہ توبہ کر لی, اب چاہے 100 سال کا کافر بھی ہے, توبہ کر لینے کے فوراً بعد موت آ گئی, گناہ نہ کیے تو اللہ رب العزت یہ اپنا فضل فرما کر اسے جنت میں بھیج دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ, البتہ ضرور ضرور یہ لوگ احرص الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں, علی حیات, زندگی پر, کہ ہمیں زندگی زیادہ سے زیادہ مل جائے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور مشرکوں میں سے وہ لوگ بھی, اور وہ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا, وہ بھی زیادہ حریص ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر لمبی عمریں مل جائیں. مشرکین بھی یہ تمنا کر رہے ہیں اور اہل یہود بھی یہ تمنا کر رہے ہیں. تو مشرکین کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آخرت کے ہی منکر ہیں, لیکن اہل یہود کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہیں. جب آخرت کے قائل ہیں تو دنیا میں لمبی لمبی عمروں کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں لمبی عمر مل گئی تو گویا کہ اتنی ہمیں عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل گیا, اور اگر موت ہمیں جلدی آ گئی تو ہم جہنم میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی بنا پر, یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ انہیں مل جائے 1000 برس عمر, 1000 سال عمر انہیں مل جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ, اور انہیں عذاب سے اتنی عمر کا مل جانا بھی نہیں بچا سکے گا, نہیں بچا سکے گا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ بیان کیا تھا. آج کیا ہے, آپ چل رہا ہے 4 تاریخ ہے اپریل کی اور 2020 ہے. 100 سال گزر جانے کے بعد 21ویں تاریخ کے اندر اپریل کا مہینہ بھی ہوگا, تاریخ بھی 4 ہوگی, دن بھی ہوگا کہ یہ دن کیا ہے, اتوار کا, صبح بھی ہوگی, لیکن ہم لوگ نہیں ہوں گے. ہم زمین کی زینت بن چکے ہوں گے, قبروں کی زینت بن چکے ہوں گے. ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو اس زمین پر آباد تھے, اور انہوں نے اللہ کی زمین پر کو حاصل کرنے کے لیے, پلاٹیں جائیدادیں بنانے کے لیے اپنی پوری عمریں صرف کر ڈالی, پوری عمریں صرف کر ڈالی, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, دنیا کے مال و متاع کو سمیٹنے میں. لیکن آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جی زمین وہ موجود ہے لیکن وہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, اور قبروں کی وہ لوگ کیا بن چکے ہیں, زینت بن چکے ہیں. تو اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ دنیا کے مال و متاع میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, اپنے اعمال کی فکر ہی نہیں ہے جو کہ کام آنے والی ہے موت کے بعد. ان اعمال کی انہیں فکر نہیں ہے, تو ساری دوڑیں لگ رہی ہیں لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, اور جو ہے قطع تعلقی میں, ایک دوسرے میں عیب نکالنے میں, ایک دوسرے پر انگلیاں اچھالنے میں, ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے میں, ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنے میں, ایک دوسرے سے مال جائیداد میں آگے بڑھنے میں, ایک دوسرے سے زیادہ شہرت پانے میں لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. لیکن 100 برس گزر جانے کے بعد
نہ میں ہوں گا نہ آپ لوگ ہوں گے۔ بہت کوئی ایک دو، کوئی کسی شخص کو 100 سال عمر سے زیادہ عمر مل گئی تو شاید اسے 1-2 دن اور اوپر مل جائے، ورنہ 100 برس سال کی عمر کے اندر ہم میں سے کوئی اس زمین پر موجود نہیں ہوگا، اور ہمیں لوگ بھول چکے ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے جو جانتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں اپنے دادا کے ابو کو، اپنے ہمارے جو دادا جان ہیں ان کے ابو کو کتنے لوگ یاد کرتے ہیں کہ کون ہے، نام بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی اس زمین پر زندگی گزاری ہوگی، 70 سال، 80 سال، 90 سال، وہ بھی اس زمین پر زندگی گزار کر گئے۔ لیکن ہم میں سے کیا کوئی یاد کرتا ہے اپنے پردادا کہ ہمارے پردادا کیسے تھے؟ کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو 100 سال کے بعد ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا کہ کوئی تھا یہاں پر چلنے والا، پھرنے والا، رہنے والا۔ تو اس وجہ سے آج وقت ہے اس زندگی کے اندر جو ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ سفر بہت طویل ہے، عمر بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی عمر میں طویل سفر کی تیاری کر جائے کہ جس کے ہماری آخرت آباد ہو جائے، ہمارا رب راضی